السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ سورہ حامیم سجدہ آیات 34، 35 اور 36۔ ترجمہ: اور اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور اپنے ایمان کے مطابق عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو فرمانبرداروں میں سے ہوں، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، اور تو برائی کا جواب نہایت ہی نیک سلوک سے دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شخص کہ اس کے اور تیرے درمیان عداوت پائی جاتی ہے، وہ تیرے حسن سلوک کو دیکھ کر ایک گرم جوش دوست بن جائے گا، اور باوجود ظلموں کے سہنے کے اس قسم کے سلوک کی توفیق صرف انہی کو ملتی ہے جو بڑے صبر کرنے والے ہیں، اور یا پھر ان کو ملتی ہے جن کو خدا کی طرف سے نیکی کا ایک بہت بڑا حصہ ملا ہو۔ پھیلائیں گے صداقت اسلام کچھ بھی ہو، جائیں گے ہم جہاں بھی کہ جانا پڑے ہمیں، محمود کر کے چھوڑیں گے ہم حق کو آشکار، روئے زمین کو خواہ ہلانا پڑے ہمیں۔ قابل صد احترام صدر اجلاس اور سامعین محترم، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے فریضہ دعوت اللہ اور احمدیوں کی ذمہ داریاں۔ حضرات، دعوت اللہ انبیاء علیہم السلام کا کام، اور انبیاء علیہم السلام کا کام ہونے کی وجہ سے یہ ایک عظیم الشان کام ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں توحید خالص کے قیام کے لیے مبعوث کرتا ہے، اور دنیا میں جس قدر بھی انبیاء آئے ہیں ساروں نے لوگوں کو اپنے خالق حقیقی طرف بلایا ہے کہ لوگو، تمہارا معبود حقیقی خدا تعالیٰ ہے، صرف اس کی عبادت کرو اور اس پر اس کی تمام تر قدرتوں اور صفات کے ساتھ ایمان لاؤ۔ چنانچہ ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس احساس، لگن اور جان فشانی سے دعوت اللہ کی اس عظیم الشان فریضے کو ادا کیا ہے، وہ آپ کی مبارک زیست کا سب سے درخشندہ پہلو ہے۔ آپ ہی تھے کائنات کا وہ بہترین وجود جنہوں نے دنیا کو محض خدا کی طرف بلایا ہی نہیں بلکہ خدا کے حکموں پر خود عمل کر کے بھی دکھایا، اور یہ ثابت کیا کہ آپ ہی سب سے بڑھ کر خدا کے فرمانبردار ہیں۔ آپ ہی تھے جنہوں نے حق تبلیغ ادا کر کے دکھایا۔ آپ نے مخفی طور پر بھی دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیا، اور اعلانیہ بھی، دن کے وقت بھی دنیا کو خدا کی طرف بلایا، اور رات کو بھی۔ بنی نوع انسان کا گہرا درد آپ کے سینے میں موجزن تھا، جس کی بنا پر آپ ہر ایک کو اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ آپ نے غرباء اور فقراء کو بھی پیغام پہنچایا، بادشاہوں اور عمراء کو بھی دعوت حق دی، اور ان کی سطوت شاہانہ سے کبھی مروب نہیں ہوئے۔ ہمیشہ آپ قرآنی تعلیم کی تبلیغ حکمت اور استقلال کے ساتھ فرماتے رہے۔ آپ کا اوڑھنا اور بچھونا دعوت اللہ ہی تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو اسلام کے حسین پیغام کی طرف بلانے کے لیے حکمت کی وہ تمام راہیں اختیار کیں، بشارتیں اور خوشخبریاں دے کر بھی دعوت دی،
اور عذاب الہی سے ہوشیار کر کے اور ڈرا کر بھی دنیا کو متنبع کیا، مگر یہ سب کچھ آپ نے انتہائی صبر و برداشت، عاجزی، تواضع اور خاکساری کے ساتھ کیا۔ گالیوں کا بدلہ پیار اور نفرت کا بدلہ محبت سے دیتے ہوئے اتمام حجت کی۔ آپ جب طائف والوں کو تبلیغ کرنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کے کچھ لوگوں نے کچھ آوارہ اور بدمعاش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ پر پتھروں کی اس قدر بارش کی کہ آپ کے جسم مبارک کو سرتاپا لہو لہان کر دیا۔ راہ خداوندی میں کوئی ایسی تکلیف نہ تھی جو آپ کو پہنچائی نہ گئی ہو، مگر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان جملہ تکالیف کے باوجود آپ اپنے فرائض سے کبھی غافل نہ ہوئے۔ یہ ہے وہ عظیم الشان ہمت اور استقلال جس کی مثال تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ چنانچہ کفار مکہ نے یہ بھی کوشش کی کہ آپ کے چچا کو سمجھا کر آپ کو تبلیغ سے روکے، اور اس کئی طرح کی لالچ بھی آپ کو دینے کی کوشش کی، مگر آپ نے دو ٹوک جواب دیا کہ اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کے رکھ دیں تب بھی میں اپنی ذمہ داریوں سے باز نہیں آؤں گا، میں تبلیغ کرتا چلا جاؤں گا، یا تو اس راہ میں مر جاؤں یا پھر خدا مجھے موت دے دے۔ حضرات، یہ ہے وہ عظیم شان ہمت و استقلال جو ہم داعین اللہ کے لیے لاہ عمل ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت، شہرت و ثروت، سرداری و سروری، جاہ و حشمت ہمیں ہمارے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے، بلکہ ہر وقت بارگاہ رب العزت میں ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ مجھ کو دے ایک فوق عادت، اے خدا جوش و تپیس جس سے ہو جاؤں میں دین کے لیے دیوانہ بار، وہ لگا دے آگ میرے دل میں ملت کے لیے، شعلے پہنچے جس کے ہر دم آسماں تک بے شمار۔ دعوت اللہ میں آپ نے نہ صرف خود تکالیف برداشت کی بلکہ اپنی قوت قدسیہ کے نتیجے میں ایسے داعین اللہ تیار کر دیے کہ جنہوں نے اس راہ میں نہ صرف تکالیف اٹھائیں بلکہ جان کی بازیاں لگا دیں اور اس پر فخر بھی محسوس کیا۔ ایسے بے شمار واقعات سے تاریخ اسلام مزین ہے، مگر اس وقت کی رعایت سے داعین کے دلوں میں ایمانی حرارت پیدا کرنے کے لیے صرف ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ قبیلہ بنو عامر کے سردار عامر بن طفیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ خود تو اسلام قبول نہیں کیا مگر کہا کہ مجھے یہ پیغام اچھا لگا ہے، اور اگر آپ اپنے کچھ لوگوں کو ہمارے علاقے میں بھجوائیں تو شاید وہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اہل نجد سے خطرہ ہے۔ ابو عامر نے کہا کہ یہ میرا ذمہ ہے۔ چنانچہ اس نے جا کر اہل نجد کو بتا دیا کہ محمد کے ساتھیوں کو میں نے پناہ دی ہے۔ یہ 70 حفاظ قرآن تھے جو دن کو قرآن اور نماز پڑھتے اور رات کو عبادت کرتے تھے۔ ان کے امیر حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ جب بنی سلیم کو پیغام پہنچایا اور رسول کریم کا سلام اور خط دیتے ہوئے کہا کہ اے اہل بیر معونہ، میں تمہاری طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہو کر آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اس دوران ایک شخص نے پیچھے سے آ کر نیزہ مارا اور ان کی گردن سے خون کا فوارہ نکلا۔ اس بہادر داعی اللہ نے رب الکعبہ کا نعرہ لگایا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور اپنے خون کو ہاتھوں میں لیا اور اپنے چہرے اور سر پر چھینٹا مارا۔ بعد ازاں ان کے ساتھیوں پر بھی حملہ کر دیا گیا اور اس میدان میں 70 داعین اللہ نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرات، شب و روز کی کوششوں، محنت، لگن، دعا، صبر، استقلال سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ عظیم الشان انقلاب پیدا کیا کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ جو عرب کے بیابان ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے، اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے، اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے، اور گونگوں کی زبان پر الہی معروف جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایسا انقلاب پیدا ہوا نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا، اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ بیش درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار۔ سامعین کرام، آج آقا مطاع
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت اور آپ کی پیروی میں دعوت و تبلیغ کا مقدس فریضہ بطور خاص جماعت احمدیہ کے سپرد کیا گیا ہے۔ ماہ اپریل 1883 کو بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ ایک عالی شان بادشاہ کا خیمہ لگا ہوا ہے اور دنیا کی قسمت کے فیصلے کی جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اس وقت اس دفتر میں محافظ یا نگران کے طور پر موجود ہوں، اور جیسا کہ دفتر میں بہت سی فائلیں پڑی ہوتی ہیں وہاں بھی موجود ہیں۔ اتنے میں ایک اردلی یا کارندہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمانوں کی فائل پیش کرنے کا حکم ہے، وہ جلدی سے نکالو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ خواب بتاتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ پورے طور پر مسلمانوں کی اصلاح کی طرف متوجہ ہے، اور اسی غرض سے اس نے اس دور میں اپنے پیغام کے ساتھ اپنے مسیح اور مہدی کو دنیا میں بھیجا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اپنے آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دعوت اللہ کے جام پیے، اپنی تحریر و تقریر، واعظ و نصیحت میں خالق حقیقی کے عرفان کے دریا بہا دیے اور مخلوق خدا کو شرک کی دلدل سے نکال کر حقیقی دولت ایمان عطا کی۔ تبلیغی کاوشوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سپوت بھی عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس اہم فریضہ یعنی دعوت اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک جانیں دینے سے بھی دریغ نہیں کی۔ حضرت شہزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی استقامت اور بہادری کے ساتھ اپنا خون دے کر کابل کی سرزمین کو اپنی وفا کے رنگوں سے رنگین کیا، مگر حق کو نہ چھوڑا۔ اور حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں لکھا کہ اگر اجازت ہو تو میں نوکری سے استعفیٰ دے دوں اور دن رات خدمت عالی میں پڑا رہوں، اور اگر حکم ہو تو اس تعلق کو چھوڑ کر میں دنیا میں پھروں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاؤں اور پھر اسی راہ میں جان دے دوں۔ حضرات، آج احمدی آج بھی اپنے لہو سے اس کہکشاں کو مزین کر رہے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ترتیب دی تھی۔ 11 جنوری 2023 کی رات کو آسمان نے ایک عجیب نظارہ دیکھا کہ آج گویا یوں معلوم ہوتا ہے کہ ڈوری کے مقیموں میں حضرت بلال، سمیہ، یاسر، خبیب، حرام بن ملحان اور عبداللطیف کی روحیں جاگزی ہو چکی ہیں۔ حضرات، بر اعظم افریقہ کے ملک برکینا فاسو میں 11 جنوری کو عشاء کے وقت 9 بزرگوں کو مسجد کے صحن میں باقی نمازیوں کے سامنے اسلام احمدیت سے انکار نہ کرنے کی بنا پر ایک ایک کر کے شہید کر دیا گیا۔ حضور اقدس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 20 جنوری 2023 میں ان شہادتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ احمدیت کے چمکتے ستارے ہیں، اپنے پیچھے ایک نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں اور نسلوں کو بھی اخلاص اور وفا میں بڑھائے۔ دشمن سمجھتا ہے کہ ان شہادتوں سے وہ اس علاقے میں احمدیت کو ختم کر دے گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے بڑھ کر احمدیت یہاں بڑھے گی اور پنپے گی۔ خدا خود جبر و استبداد کو برباد کر دے گا، ہر سو احمدی ہی احمدی آباد کر دے گا۔ صداقت میرے آقا کی زمانے پر عیاں ہوگی، جہاں میں احمدیت کامیاب و کامراں ہوگی۔ سامعین محترم، حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس ایک کمرے میں بیٹھے تھے اور آپ کسی کتاب کی تصنیف میں مصروف تھے۔ دروازے پر کسی شخص نے خوب زوردار دستک دی۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ جا کے دیکھو کون ہے اور معلوم کرو اور وہ کس غرض سے آیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو دستک دینے والے نے یہ بتایا کہ مولوی سید حسن امروہی صاحب نے مجھے بھجوایا ہے کہ حضور کی خدمت میں یہ خوشخبری عرض کی جائے کہ آج فلاں شہر میں ان کا ایک غیر مدی مولوی سے مناظرہ ہوا ہے اور انہوں نے اس کو شکست فاش دی، اس کو بہت رگیدا اور مولوی بالکل لاجواب ہو گیا۔ حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں جب میں نے یہ سارا واقعہ حضور اقدس علیہ السلام کی خدمت میں ایک بیان کیا تو حضور یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ ان کا اس طرح زوردار دروازہ کھٹکھٹانے اور فتح کا اعلان کرنے سے میں یہ سمجھا تھا
کہ شاید وہ یہ خبر لائے ہیں کہ یورپ مسلمان ہو گیا ہے۔ چنانچہ امریکہ میں آپ ہی کے ذریعے پہلا شخص جان الیگزینڈر رسول ویب صاحب حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ بعد ازاں دشمن اسلام جان الیگزینڈر ڈوی اور اس کے مشن کی عبرتناک تباہی کے جلالی نشان نے جدید دنیا میں آپ کی دھوم مچا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس وقت کی ملکہ وکٹوریہ کو اسی طرز پر دعوت دی جس طرز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بادشاہ کیسر و کسریٰ کو دعوت دی تھی۔ آپ نے دیگر نصائح کے علاوہ یہ فرمایا کہ اے ملکہ مسلمان ہو جا کہ تو اور تیری سلطنت محفوظ رہے گی۔ ملکہ کو جیسے ہی یہ خط ملا تو ملکہ نے شکریہ کا خط لکھا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ حضور اپنی تمام تصانیف انہیں بھجوائیں، اور آخر عمر میں ملکہ کو اسلام سے خاص محبت ہو گئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑی ہی عظمت سے لیا کرتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تبلیغی کاوشوں کے نتیجے میں وہ کامیابیاں حاصل ہوئیں کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب دعوت الامیر صفحہ 256 میں فرماتے ہیں کہ آخر وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ شخص جو تنہا تنگ صحن میں ٹہل کر اپنے الہامات لکھ رہا تھا اور تمام دنیا میں اپنی قبولیت کی خبریں دے رہا تھا، حالانکہ اس وقت اس کے علاقہ کے لوگ بھی اسے نہیں جانتے تھے، وہ ایک بادل کی طرح گرجا اور آسمان پر چھا گیا۔ ہندوستان میں وہ برسا، افغانستان میں وہ برسا، عرب میں وہ برسا، مصر میں وہ برسا، سیلون میں وہ برسا، بخارا میں وہ برسا، مشرقی افریقہ میں وہ برسا، جزیرہ ماریشس میں وہ برسا، جنوبی افریقہ میں وہ برسا، مغربی افریقہ کے ممالک نائجیریا، گولڈ کوسٹ، سیرالیون میں وہ برسا اور آسٹریلیا میں بھی وہ برسا۔ انگلستان، جرمن اور روس کے علاقوں کو اس نے سیراب کیا اور امریکہ میں جا کر اس نے آبپاشی کی۔ آج دنیا کا کوئی بر اعظم ایسا نہیں ہے جس میں مسیح موعود کی جماعت نہ ہو، اور کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں سے اس نے اپنا حصہ وصول نہیں کیا۔ مسیحی، بدھ، پارسی، سکھ، یہودی، عیسائی سب قوموں میں سے اس کے ماننے والے موجود ہیں، اور یورپین، امریکن، افریقن اور ایشیا کے باشندے اس پر ایمان لائے ہیں۔ اگر جو کچھ اس نے قبل از وقت بتا دیا تھا یہ اگر اللہ تعالیٰ کا کلام نہ تھا تو بتاؤ پھر یہ کس طرح پورا ہو گیا۔ آسماں پر دعوت حق کے لیے ایک جوش ہے، ہو رہا ہے نیک تبوں پر فرشتوں کا اتار۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گلے رانا کھلا، آئی ہے باد صبا گلزار سے مستانہ بار۔ اب اسی گلشن میں لوگوں راحت و آرام ہے، وقت ہے جلداؤ اے آوارے گانے دشتخار۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فریضۂ دعوت اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کیا بدبخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، اور کس دف سے بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ کشتی نوح، روحانی خزائن، جلد 19 صفحہ 21 اور 22۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت اللہ کے تعلق سے احباب جماعت کو جس ولولہ انگیز رنگ میں اس میدان عمل میں کود جانے کا ارشاد فرماتے ہیں، وہ احباب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اب خدا کی نوبت جوش میں آئی ہے، اور تم کو خدا تعالیٰ نے اس نوبت خانے کی ضرب سپرد کی ہے۔ اے آسمانی بادشاہت کے موسیقارو، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقارو، ایک دفعہ پھر اس نوبت کو اس زور سے بجاؤ کہ دنیا کے کان پھٹ جائیں۔ ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرنا میں بھر دو کہ عرش کے پائے بھی لرز جائیں اور فرشتے بھی کانپ اٹھے، تا تمہاری دردناک آواز اور تمہارے نعرہ تکبیر اور نعرہ شہادت توحید کی وجہ سے خدا زمین پر آ جائے
اور پھر خدا کی بادشاہت اس زمین پر قائم ہو جائے۔ اسی طرح آپ اپنے خطبہ 24 جولائی 1953 میں فرماتے ہیں کہ جن کے ساتھ خدا کا تعلق ہو، جو اپنے نیک نمونہ سے لوگوں کے دلوں کو گھائل کر چکے ہوں، جو اپنی نیکی اور تقوی کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد حاصل کر چکے ہوں، جو اٹھتے اور بیٹھتے شرافت اور دیانت کا ایک مجسمہ ہوں، ان کا ہر قدم تبلیغ ہوتا ہے، ان کا ہر لفظ تبلیغ ہوتا ہے، ان کی ہر حرکت تبلیغ ہوتی ہے، ان کا ہر سانس تبلیغ ہوتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت لوگوں کو ان کے نیک اثر سے محروم نہیں کر سکتی۔ وہ لوگ جو ان کی بات تک سننا گوارا نہیں کرتے، وہ لوگ جو ان کی شکل دیکھ کر بھاگنا چاہتے ہیں، وہ بھی ان کے نیک نمونوں کو دیکھ کر ان کے پاؤں پکڑ پکڑ کر برکت حاصل کرنے کے خواہش مند ہو جاتے ہیں۔ بس تم اپنے نمونہ اور اپنے عمل سے اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تم اپنی ذات میں ایک مجسمہ تبلیغ بن جاؤ۔ جس طرح سورج کو دیکھنے کے بعد انسان کے لیے کسی دلیل کی احتیاج باقی نہیں رہتی، ٹھیک اسی طرح جب کوئی شخص تم کو دیکھ لے تو وہ یہ یقین ہی نہ کرے کہ مرزا صاحب جھوٹے تھے۔ بس تم اپنے عمل سے اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ دنیا تمہارے پیچھے چلنے پر مجبور ہو، دنیا تم سے محبت کرنے پر مجبور ہو، دنیا تمہارے سایہ عاطفت پہ پناہ لینے پر مجبور ہو۔ سامعین محترم، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فونوگراف کی ایجاد سے کس قدر خوش ہو گئے تھے۔ آواز آ رہی ہے یہ فونوگراف سے، ڈھونڈو خدا کو دل سے نہ لاف و غضاب سے۔ اس کی ایجاد سے مسیح السلام خوش بھی ہوئے اور تبلیغ کی خاطر آپ نے ایک نظم بھی لکھی اور پھر اس کو تبلیغ کا بھاری ذریعہ بنا دیا۔ معزز سامعین، آج معلوم دنیا تک سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے، قسم قسم کی جدید سہولیات میسر ہیں، بس ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ان تمام طور سہولیات کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم دائین تبلیغی مہمات کو تیز تر کرتے چلے جائیں۔ آج خلافت خامسہ کے دور بابرکت میں ہمارے محبوب امام سیدنا امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی ہدایت اور آپ کے ارشادات کے عین مطابق پیس سمپوزیم، بک فیئر اور بک سیمینرز منعقد کرنا، سوشل میڈیا کے مروجہ پلیٹ فارمز مثلاً یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور لنکڈ ان کے ذریعے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے پرامن اور زندگی بخش تعلیم کو پوری دنیا میں پھیلانے کے مقدس جہاد میں عملاً شامل ہونا نہ صرف اپنے فرض منصبی کو ادا کرنا ہے، بلکہ آج ہر احمدی کی حقیقی سعادت اور خوشبختی اسی میں ہے کہ وہ ایک کامیاب داعی اللہ بن جائے۔ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اس الہی نوید کی تکمیل میں آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے، خلافت خامسہ کی برکت سے جماعت کی تبلیغی مسائل کا جال ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں ہر ممکنہ ذرائع سے دعوت اللہ کا پیغام نہ پہنچایا جا رہا ہو، اور مسلمانوں کی رفعت و سربلندی کے لیے شبانہ روز کوششیں جاری نہ ہوں۔ مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، جزائر ہو یا بر اعظم، ہر کہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خدام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی ہدایت کی تعمیل میں اللہ تعالیٰ کے اس آخری مکمل و اکمل پیغام کو جس کو اس نے اپنے محبوب پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، دلوں میں اتارنے میں مصروف عمل ہیں۔ حضرات، آج جب ہم دنیا کے کسی بھی خطہ پر نظر دوڑاتے ہیں تو مایوسی کے حالات دکھتے ہیں۔ ہر طرف حضرت انسان بے چینی اور بدامنی کا شکار ہے۔ کہیں مشرق و مغرب کا جھگڑا ہے تو کہیں شمال اور جنوب ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں۔ جدھر دیکھو فتنہ فساد، مار دھاڑ اور ظلم اور تشدد کا بازار گرم ہے، اور نفرتوں کی دیوار سینہ تان کر کھڑی ہے۔ عورتوں اور بچوں کا مستقبل مسلسل خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ ہر گھر اور ہر ملک ایک ماتم کدہ بنا ہوا ہے۔ غرض قتل و غارت اور آدم کشی کا عمل اس قدر ہو رہا ہے کہ جس کے سننے سے انسان کے حواس معطل ہوتے ہیں اور بیداری اور خواب کی تمیز یکسر مٹ جاتی ہے۔ دنیا تباہی کی عین کغار پر کھڑی ہے اور ہر سو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور ایسے حالات میں
احمدیت ہی واحد ذریعہ ہے جو دنیا کو ہلاکتوں سے بچا سکتی ہے۔ تو پھر ہم دائن اور ہر فرد بشر کو فریضہ دعوت اللہ کی طرف خوب توجہ کرنی ہوگی۔ ہمارے محبوب امام حضور اقدس ایدہ اللہ تعالیٰ بن العزیز فرماتے ہیں کہ دنیا تیزی سے تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کو تباہی سے بچائیں۔ فرماتے ہیں کہ دنیا تیزی سے تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کو تباہی سے بچائیں، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے بغیر کوئی قوم محفوظ نہیں۔ اس لیے اب ان کو بچانے کے لیے داعی اللہ کی مخصوص تعداد یا مخصوص طاقت حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اپنی جماعتوں کی ایسی منصوبہ بندی کریں کہ ہر احمدی اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں مصروف ہو جائے۔ حضرات، ہمارے محبوب امام آج ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی داعی اللہ بن جائے، اور وہ دعوت جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، وہ دعوت جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دی تھی، اس دعوت کو ہم دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، آپ کی آواز پر لبیک نہیں کیا، ایسے تمام لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے آپ یوں فرماتے ہیں کہ اے عقل مندو میرے کاموں سے مجھے پہچانو۔ اگر مجھ سے وہ کام اور نشان ظاہر نہیں ہوتے جو خدا کے تائید یافتہ سے ظاہر ہونے چاہیے تو تم مجھے مت قبول کرو، لیکن اگر مجھ سے وہ کام ظاہر ہوتے ہیں تو اپنے تئیں دانستہ ہلاکت کے گڈھے میں مت ڈالو، بس زنیاں چھوڑ دو اور بدگمانیوں سے باز آ جاؤ کہ ایک پاک کی توہین کی وجہ سے آسمان سرخ ہو رہا ہے اور تم نہیں دیکھتے، اور فرشتوں کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے اور تمہیں نظر نہیں آتا۔ خدا اپنے جلال میں ہے اور در و دیوار لرزے میں۔ کہاں ہے وہ عقل جو سمجھ سکتی ہے، اور کہاں ہیں وہ آنکھیں جو وقتوں کو پہچانتی ہیں؟ آسمان پر ایک حکم لکھا گیا، کیا تم اس سے ناراض ہو؟ کیا تم رب العزت سے پوچھو گے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اے نادان انسان، باز آ جا کہ سائقہ کے سامنے کھڑا ہونا تیرے لیے اچھا نہیں۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آخر میں پیارے آقا سیدنا امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن العزیز کا ایک ارشاد پیش کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ 10 مئی سن 2013 کے خطبہ جمعہ میں حضور پر نور نے فرمایا، پس دنیا کو توحید پر قائم کرنے اور دین واحد پر جمع کرنے کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے وہ ایک تبلیغ ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، اور دوسرے اپنے اخلاق کو اعلیٰ سطح پر لے جانا، اور تیسرے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنا۔ آج ہر احمدی اور ہر اس شخص کو جو اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب کرتا ہے، اس ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس مقصد کے حصول کا وہ ذریعہ بن سکے جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کما حقہ فریضہ دعوت اللہ ادا کرنے کی بیش بہا توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔